السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم دوسری غزل شروع کریں گے۔ غالب کی کسی کو دیکھ کے دل کوئی نواز سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی مذاق کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیا ہو۔ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحاں کیوں ہو۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تینوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ پہلا شعر کی تشریح دیکھیں۔ کسی کو دیکھ کے دل کوئی نواز سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ یہاں پر جو عاشق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ دل جو ہے کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کو محبت کا جواب محبت سے نہیں ملتا تو پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ محبوب جو ہے وہ مانگ کر یا وہ آپ کو آ کے منت نہیں کرتا کہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے عشق کرو۔ یہ آپ کا اپنا دل ہوتا ہے جو آپ سے بغاوت کر کے کسی اور کے لیے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کے اندر کسی اور کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو اس میں محبوب کا یہاں پر یہ چیز ہے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انسان کا اپنا اختیار، چاہے وہ عاشق ہے اس کا بھی اختیار نہیں ہوتا، تو اس میں محبوب کا بھی کوئی جو ہے قصور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب اگر محبت کا جو محبت میں نہیں ملے تو پھر آہو فغاں کرنا، رونا دھونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شور شرابہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب دل ہی نہیں ہے، جب آپ کا دل ہی اپنا دل نہیں ہے تو پھر آپ منہ میں زبان کیوں، مطلب آپ کیوں کیسے بول سکتے ہیں، کیسے آہو فغاں کر سکتے ہیں۔ جو آپ محسوس تو دل کی وجہ سے کرتے ہیں، آپ کے اندر احساس دل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اپنا دل ہی کسی اور کو دے دیا ہے تو پھر آپ کے پاس وہ دل ہی نہیں ہے، پھر آپ کس وجہ سے مطلب روتے ہیں۔ اور اگر آپ رو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کا دل آپ کے پاس ہے، اور آپ کا جو یہ آہو فغاں کرنا یہ فضول ہے کہ مطلب میں نے محبت کی یا میرے تو اس کا جواب مجھے محبت سے نہیں ملا۔ اگر محبت ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگلا بندہ جو ہے یا وہ اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک بے اختیار کا معاملہ ہے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی انسان سے، کسی بھی مقصد سے پیار کرنا۔ تو اس میں ناکامی ہو یا کامیابی، اس میں انسان کسی اور دوسری چیز کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ وہ اس کی کامیابی ناکامی کا جو بھی ہے وہ اس انسان کی اپنی قسمت ہے، وہ کسی کو اس چیز کا قصوروار نہیں ٹھہرائے گا اور نہ ہی ٹھہرا سکتا ہے۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں، چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں بہت عام سا شعر ہے، تو یہی ہے کہ جب محبت کی جاتی ہے تو پھر آہو فغاں شور نہیں کیا جاتا، محبوب کا ادب کیا جاتا ہے، کیونکہ آہو فغاں سے شور سے بھی تو بدنامی ہی ہاتھ آتی ہے۔ تو یہ چیز کہ ادب کرینہ یعنی کہ عزت ہے، جس میں عزت نہیں ہے تو اس میں اس کا کوئی، جب انسان کسی انسان کی عزت ہی نہیں کر سکتا تو وہ اس کے محبت کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دل کو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، آہو فغاں نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی خوشی میں، جس سے وہ اس کو محبت کا دعویٰ ہے، اس کی خوشی میں وہ خوش ہو جائے۔
غالب کا شعر ہے: ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ یعنی یہاں پر یہ ہے مطلب ایک شعر غالب کا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو مطلب اس چیز کا ہوتا ہے، غالب آپ کو پتہ ہے کہ غیر روایتی شاعر ہے، وہ بعض اوقات روایت کو ٹکرا بھی دیتا ہے۔ تو یہاں پر شعر تو یہی ہے نا کہ عزت کرنی چاہیے محبوب کی، اور مطلب شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے ادب کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا خوف اور ڈر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز مطلب آپ مذہب کے حوالے سے یا مطلب ان چیزوں کے حوالے سے آپ مطلب آپ ایک خوف کا شکار ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو آپ کو اس گلی کو بھول جانا چاہیے، پھر نہیں جانا چاہیے جن کو اس چیزوں کا خوف ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک بغاوت والا اس شعر سے ایک محارف یا متضاد موضوع والا شعر ہے۔ تو لیکن جو بھی ہے، اردو ادب کی جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے شور نہیں کرنا چاہیے، افواہ نہیں کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبق سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرے گراں کیوں ہو۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ مطلب ایک وہی صورتحال کہ جو عاشق ہے وہ محبوب کے پیچھے پیچھے ہے، اور محبوب ہے اس کا گردن ہی سیدھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ان کی مطلب وہ اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ عاشق جو اپنی عشق احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب وہ یہ شاید محبوب عاشق یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ کہ اگر اس کی عزت نفس ہے، اس کے اندر مطلب اکڑ ہے، تو عزت نفس میری بھی ہے۔ اگر وہ اپنے مطلب اصولوں کو جو پسے پر ڈال کر، اپنی عادت کو پسے پر ڈال کر میری بات نہیں سن لیتے، تو پھر میں اپنی عادت کو کیوں بدلوں، میں اپنی عزت نفس کیوں گنواؤں، میں کیوں سر جھکا کے اپنے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا یہ ہے کہ جھک کر ان سے پوچھوں، میں کیوں جھکوں، میں اپنا سر کیوں جھکاؤں اور ان سے پوچھوں کہ آپ اپنے مطلب میرے سے ناراض کیوں ہیں، یا آپ جو ہے وہ مجھے قابل توجہ کیوں نہیں سمجھتے۔ تو میں اس طرح اپنی عزت نفس کو نہیں گنوا سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنی خو نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی اپنی وضع، اپنا جو عادت ہے، اپنی عزت نفس ہے، اس کو پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اس کو نہیں مطلب ضائع ہونے دوں گا، میری بھی عزت نفس اتنی ہی ہے۔ تو یہ بالکل غیر روایتی اور رواج سے ہٹ کر ایک مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو ہے عاشق جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر میں باقی نہیں رہتی، وہ میں سے تم ہو جاتا ہے، اور میں سے تم یہاں ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اس کی اپنی خواہشات احساسات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ہر خوشی، اس کا ہر عادت، وہ ساری جو ہے وہ اپنے محبوب کے رنگ میں ڈل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر عاشق جو ہے وہ اپنی وضع، اپنی مذاکرہ، اپنی عادات و اطوار کو جو ہے وہ اپنے ایسے محبوب کے لیے بالکل بھی بدلنا نہیں چاہتا جو اپنی عادتیں ہی بدلتا ہے، جو اس پر توجہ نہیں دیتا۔ عجز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر، دامن کو آج اس کے حریفانہ کھینچیے۔ یہ مطلب یعنی کہ یہی ایک چیز ہوتی ہے، یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ عجز و نیاز یہی ہوتا ہے نا کہ عزت کے ساتھ جو عاشق ہے وہ اپنے میں عشق کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے اور اس کو احساس دلا رہا ہے، لیکن وہ جب نہیں راستے پر آتا، اس کی محبت کا یقین نہیں رہتا، تو پھر حریفانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ سختی کے ساتھ، جس طرح ایک دشمن جو ہے وہ ایک مطلب دوستی کی زبان سمجھ نہیں آتی تو پھر دشمنی کی سختی والی زبان استعمال کرو اور اس کو بتاؤ، غصے سے بتاؤ، یا یہ ایک چیز ہے، یہ بھی غالب کا ہی انداز ہے کہ وہ اپنا جو حق ہے یا اس کو وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی عزت نفس کو گنوانا نہیں چاہتا، لیکن اپنے محبوب کو جو ہے اپنے عشق کا جو ہے
احساس ضرور دلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ حریفانہ انداز بھی اپنانے کو تیار ہے۔ تو یہ آپ ہمارا دوسرا لیکچر دوسری غزل کا جو ہے یہ پہلا لیکچر ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں جو ہے اگلے 2 اشعار جو ہیں ان کی تشریح دیکھیں گے۔